بعد باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، شدید گرمی میں، سخت گرمی جب پڑتی ہے اس وقت ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا، اس چیز کا باب ہے یہ۔ حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا العارج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شدة الحر من فی جہنم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ ایوب ابن سلیمان، یہ کہتے ہیں کہ ان سے ایوب ابن سلیمان نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو بکر نے بیان کیا، اور یہ سلیمان سے روایت کرتے ہیں، اور یہ صالح بن کیسان سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عارج ابن عبد الرحمن اور ان کے علاوہ لوگوں نے بیان کیا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں، کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی پڑنے لگے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ شدید گرمی جہنم کی سانس سے ہوتی ہے، جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدثنا محمد بن یسار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن المہاجر ابی الحسن سمع زید بن وهب عن ابی ذر قال اذن مؤذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال شدۃ الحر من فی جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا في الطلول۔ یہ تین حدیثیں میں پڑھ لوں، اس کے بعد اس کا مطلب بیان کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور یہ مہاجر ابی الحسن سے روایت کرتے ہیں، زید بن وهب سے سنا، اور یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اذان دیا، ظہر کی اذان تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابرد ابرد، تھوڑا ٹھنڈا کر لو، تھوڑا ٹھنڈا کر لو، یا یہ کہا کہ انتظر انتظر، تھوڑا اور رک جاؤ، تھوڑا اور انتظار کر لو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شدید گرمی جو ہے نا جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، لہذا جب بہت سخت گرمی پڑے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حتی رأینا فی الطلول، پھر ہم نے دیکھا کہ سایہ جو ہے نا، حتی رأینا فی الطلول، کہ ٹیلوں کا، تل کہتے ہیں ٹیلا، جو پہاڑی سے چھوٹا یہ ہوتا ہے، ایک پہاڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی اٹھان ہوتی ہے، اس کو ٹیلا کہتے ہیں، اس ٹیلے کے سائے پڑنے لگے تھے۔ یہ کب؟ جب زوال کے بعد سورج ڈھلنے قریب آئے گا تبھی سایہ پڑے گا۔ اس باب کی تیسری حدیث، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حفظنا من الزہر عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فی جہنم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علی بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زہری، امام زہری سے سن کر یاد کیا، حافظ نہ ہو، اور یہ امام زہری جو ہے نا سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی پڑے تو نماز کو ٹھنڈی کرو، اس لیے کہ شدید گرمی جہنم کے بھاپ کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ واشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا، اور پھر کہا جہنم نے یا رب اکلنی بعدی بعدن، اے میرے رب میرے بعض حصے کو بعض نے کھا لیا ہے۔ اتنی گرمی پڑتی تھی کہ اس کی گرمی کی وجہ سے میرے ہی بعض حصے نے ایک بعض حصے کو کھا لیا۔ فاذن لها بنفسین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، جہنم کو، 2 سانس لینے کی اجازت دیا۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس سردیوں میں، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس گرمی میں۔ فهو اشد ما تجدون من الحر، تو جو آپ شدید گرمی پاتے ہو یہ وہی گرمی ہے جب جہنم سانس لیتی ہے۔
واشد ما تعدون من الزمہریر، اور جو تم سخت ٹھنڈی پاتے ہو یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس باب کی آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالزور فإن شدة الحر من فی جہنم تابعوا سفیان و یحییٰ و ابو عوان عن الاعمش۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمر ابن حفص نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو صالح نے بیان کیا، اور یہ ابو سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ شدید گرمی، سخت گرمی جو ہے نا جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے، اور اس حدیث کا مطابقہ کیا ہے سفیان اور یحییٰ اور ابو عوانہ نے اعمش کے ذریعے۔ شدید گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یعنی اس کو لیٹ کر کے پڑھنا۔ نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں کئی مرتبہ آپ نے اس منبر سے سنا ہے کہ یہ بلکہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو مطلقاً تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل نہیں ہے، بلکہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس کو مستقل طور سے اگر آپ لیٹ پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ کون سی نماز؟ کب پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ثلث لیل تک، 1/3 جب کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایسے 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 ایسے، اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ عشاء کا سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن کب ممکن ہے؟ جبکہ تمام مصلیان اس کے لیے بغیر کسی پریشانی کے وہ تیار ہوں تب۔ ایک تو یہ ہوئی جو مستقل، یعنی یہ بلا کسی وجہ کے، اور ایک لیٹ پڑھنا افضل ہے کب؟ جبکہ اس کے لیے کوئی وجہ ہو، جیسے کہ دیہات ہے، لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن اور یہ سب یہ نہیں ہے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، اور شدید گرمی پڑ رہی ہو۔ جو حضرات مکہ مدینہ عمرہ کرنے گئے ہوں گے یا گھومنے کے لیے ریاض یا گلف کے علاقوں میں گئے ہوں گے، وہ دیکھتے ہوں گے گرمی کے زمانے میں ٹیمپریچر جو ہے نا 50 بلکہ 50 سے ابو ہو جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ جو ہے نا ان کے پاس پیروں میں چپل بھی نہیں رہتے تھے، کنکریلے پتھر، اور اس وقت آنا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد، جب سورج ایک دم ٹھیک یہ برابر ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے زوال کے وقت، لیکن زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب اس کو پڑھنا افضل ہے؟ کہ میں اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمارے ہندوستانی علماء کا کچھ کہنا ہے، اور جو لوگوں نے سنجیدگی سے اس حدیث کو سمجھا ہے اور ان کا کچھ کہنا ہے۔ ہندوستانی علماء کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لیٹ کر لو تو ابردو بالزور ہو جائے گا، لیکن آپ عملی طور سے سوچئے کہ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اول وقت، اس سے تھوڑا سا آپ آدھا گھنٹہ لیٹ کیے تو گرمی اور بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، جب تک کہ آپ اچھا خاصا دیکھیے۔ اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں کہ حتی رأینا فی التلول، یعنی سایہ جو ہے نا وہ ٹیلوں کا سایہ آنے لگا۔ اس حدیث سے باضابطہ یہ استدلال یہ کرتے ہیں۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اول وقت، جب پہلے لوگ کے پاس گھڑیاں نہیں رہتی تھیں، لوگ نماز کے اوقات جو ہے نا سایوں سے کرتے تھے، کسی چیز کو اس کو کھڑا کر دیا، اب اس کا سایہ ایسے ڈبل ہو گیا، ایک سنگل ہو گیا، تو عصر کا یہ اول وقت شروع ہو گیا۔ تو اس سے تھوڑا سا کم رہے گا، آدمی کا سایہ اس کے اپنے سے تھوڑا سا کم رہے گا، تو وہاں تک گرمیوں میں ظہر کو پڑھنا ہے۔ یہ شیخ صالح العثیمین، شیخ بن باز اور یہ جو سعودی عرب کے علماء ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا لیٹ مت کرو، تھوڑا سا لیٹ کرو۔ اگر یہ صحیح تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا اور ٹھنڈا کر لو، تھوڑا اور ٹھنڈا کر لو۔ یہ تمام حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ کیا ایسی جگہوں پہ آپ سمجھے کہ ہمارے یہاں یہ کوئی علت، اس کا ریزن، اس کی وجہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہاں وہ مسئلہ ان لوگوں نے استنباط کیا کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔
آپ کے پاس وہ وجہ نہیں رہی. لیکن آپ اگر یہیں یو پی یا بہار میں جہاں پہ اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، اور ان کو اس وقت ٹھنڈا کر کے پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے. یہ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل جو ہیں اس حدیث سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اذان نماز کے تابع ہے، وقت کے تابع نہیں ہے. یعنی اگر وقت اول وقت شروع ہو گیا تو فوراً اذان دے دینا چاہیے، یا یہ کہ جب لوگ جمع ہو گئے تب اذان دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہو گئے تب اذان دینا چاہیے، لیکن امام وہ اذان کا آرڈر نہیں دے سکتا. یہ سب اس سے بہت سارے مسائل. یہ مؤذن کی ذمہ داری ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ذمہ. البتہ اقامت وہ امام کا یہ ہے، حق ہے کہ جب امام آئے تب جا کے جو ہے نا وہ آدمی اقامت یہ کہی جائے گی. یہ اوقات اس لیے متعین کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے. لوگ اب پہلے جیسے معاملات نہیں، ہر آدمی اپنے کاموں میں، اپنے گھروں میں، یہاں وہاں مشغول رہتا ہے، تو ہر ایک کو اذان کا وقت اور جماعت کا وقت معلوم رہے. جیسے کہ آج آپ کو دیکھتے ہیں اور اس وقت سے آ جائیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ حدیث اس کے منافی نہیں ہے، اس کے ضد نہیں ہے. اگر آپ گھڑیوں کے ذریعے ان نماز کے اوقات کو اور جماعت کے اوقات کو طے کریں تو آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اس کے لیے، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کہاں آپ حدیث لے کے آؤ، حدیثیں جو ہے اسناد سے ہیں اور ہر چیز کے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. تو قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے ہم مسائل سے انہی حدیثوں سے استنباط کریں گے. یہ تمام مسائل انہی حدیث سے نکلتے ہیں. اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جو جمادات ہیں، جمادات کہتے ہیں کہ ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے، ٹھوس چیزیں، جیسے جہنم، یہ بھی بات کرتی ہے، یہ محسوس کرتی ہے، ان کے اندر حس ہوتا ہے. جیسا کہ بخاری کی حدیث میں یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا. آج کچھ بھی ریزن ہو اور اس ریزن کا جو سائنس بتاتی ہے گرمی اور ٹھنڈی کا، موسم کے بدلنے کا، اس کا اسلام انکار نہیں کرتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گرمیوں میں سورج جو ہے نا وہ زیادہ ادھر رہتا ہے، سردیوں میں سورج آدمی کے اس سے خط استوا سے دور رہتا ہے، اس لیے ٹھنڈی پڑتی ہے. جو بھی اس کے وجوہات ہو، لیکن ایک شرعی وجہ ایک یہ بھی ہے. جب آدمی سب مر جائیں گے اور قیامت ہوگی تب آدمی جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس کو پتہ چلے گا. لیکن ہم تو چونکہ ایمان والے ہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں آ گیا تو آمنا و صدقنا. لیکن ان لوگوں کو جن کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، وہ بھی اس دن ان چیزوں پر ایمان لے کے آئیں گے. اور قرآن اور حدیث کبھی بھی سائنس کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم سائنس کی تصدیق قرآن اور حدیث سے نہیں کریں گے. سائنس میں تو ایک تجربہ آج ہوتا ہے اور کل سائنس خود ہی اس کو جھٹلا دیتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بیان کیا اور قیامت تک کے لیے یہ حدیث ایسے ہی رہے گی. قرآن جو اترا ہے وہ ایسے ہی رہے گا. سائنس کے اپنے فیصلے جو ہے نا، آج کچھ تحقیق کرتے ہیں، کل کچھ کرتے ہیں، پرسوں کچھ کرتے ہیں، یہ اپنے رد و بدل کرتے رہتے ہیں. وہ ہم اس کو اس سے یہ نہیں کر سکتے، وہ اس سے اپنی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. یہ اب یہاں سے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کے اوقات ہیں اس کو بیان کریں گے. ابھی ظہر سے انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باب وقت الظہر عند الزوال. وقال جابر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ. اس چیز کا باب کہ ظہر کا اول وقت زوال کے وقت ہے، جب سورج تھوڑا سا مغرب کی سمت ڈھل جائے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کی گرمی میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين ضاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقال عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني.
فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعیب نے بیان کیا اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے انس ابن مالک نے مجھ کو خبر دیا، یہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا، فصل الظہر، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کیا، اور اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے، فذکر الساعہ، اور آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا، وذکر ان فیہا امورا عظیمہ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بہت بڑی بڑی چیزیں پیش آئیں گی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لے، اس لیے کہ میں جب تک اپنی اس جگہ پر ہوں تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا. فاکثر الناس فی البکاء، لوگ بڑی تیزی سے رونے لگے. محدثین نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کئی وجہ تھی. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں، اس لیے کہ منافقین آپ سے مختلف چیزوں کے سوال کرتے تھے کہ ایسا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں جب تک آج یہاں پہ کھڑا ہوں جو کچھ بھی پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں. تو صحابہ کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا اور صحابہ اس چیز پہ رو پڑے کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں. یہ سوال پوچھنے کی وجہ اس لیے تھی کہ بہت سارے لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کے والد کوئی اور ہیں، ابو حذافہ جو ہے نا وہ آپ کے والد نہیں، ابن حذافہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ حذافہ ہی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو اور جو کچھ تم لوگ پوچھنا چاہتے ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم اپنے اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. تو اس جملے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی اس دیوار کے پاس مجھ کو جنت اور جہنم پیش کی گئی ہے، اور میں نے جہنم سے جیسی اچھی کوئی چیز نہیں دیکھا اور جہنم سے بری کوئی چیز نہیں دیکھا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی المنہال عن ابی برزۃ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسا ويقرأ فيها ما بين 60 الى 100 ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبہ ثم لقيته مرة فقال او ثلث الليل. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حفص ابن عمر نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور وہ ابی المنہال سے روایت کرتے ہیں اور یہ ابی برزہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھا اور ہم میں سے پڑھنے والا اپنے بغل والے کو نماز ختم ہونے کے بعد اچھی طریقے سے پہچان سکتا تھا، اتنی دیر ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں تک پڑھتے تھے. وَيُصَلِّ الظُّهْرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ جب کہ سورج تھوڑا سا ڈھل جاتا تھا. اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں کا کوئی آدمی مدینے کے آخری جو حد ہے وہاں تک جا کے مسجد سے اور پھر واپس آ جاتا تھا. والشمس حیۃ، اور سورج میں ابھی تمازت اور تیزی باقی رہتی تھی، وہ زندہ رہتا تھا.
وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور راوی کہتے ہیں کہ مغرب کے تعلق سے جو کچھ آپ نے فرمایا وہ میں بھول گیا، اور عشاء کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبَالِ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو ایک تہائی لیٹ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ کل میں نے جو کچھ کہا ثلث اللیل کا، شاید وہ آخری تہائی آپ لوگ سمجھے ہوں گے، تو آخری تہائی نہیں ہے، یہ شروع کا 1/3 ہے، یعنی آپ رات کے جب سورج غروب ہوتا ہے اور صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تو وہ ٹوٹل گھنٹوں کو کاؤنٹ کیجئے اور پھر اس کو جوڑیے، تو اس سے 3 حصہ کر کے 1 حصہ نکالیے۔ ابھی جوڑیں گے تو 10:30 اس بجے کا وقت آتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشاء کا آخری وقت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری رات، یہ درمیانی رات جو ہے نا الی شطر اللیل، وہ آخری وقت ہے عشاء کا۔ اور معاذ کہتے ہیں کہ شعبہ نے کہا کہ ثم لقیت مرتن، پھر میں دوبارہ آپ سے ملا، تو راوی نے الی ثلث اللیل، آپ نے کہا کہ نہیں 1/3 والے جو ہے وہی یہ صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے خالد ابن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے غالب القطان نے خبر دیا، اور یہ بکر ابن عبداللہ المزنی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے ظہر کی نماز ادا کیا، اور ہم نے اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا گرمی سے بچنے کے لیے، یعنی وہی وہ زوال کے فوراً بعد، جب کہ دھوپ میں بہت زیادہ تمازت اور تیزی ہوتی ہے، تو اتنی سخت دھوپ تھی یہ کہ اگر آدمی کے سامنے کوئی مسلح نہیں ہے تو وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کپڑا رکھ کے اس پر سجدہ کر سکتا ہے۔ باب تاخیر الظہر الی العصر، اس بارے میں کہ عصر کو، ظہر کو عصر تک آپ ڈیلے کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالمدینة 7 و8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء وقال ایوب لعله في ليلة مطیرة قال عسى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، اور وہ عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت جابر بن زید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 ایک مرتبہ ایک ساتھ اور 8 ایک ساتھ، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تو راوی جو ایوب کہتے ہیں کہ شاید وہ بارش کی رات رہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، بارش کی رات نہیں تھی، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون سبب ولا مطر ولا مرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے، بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی بیماری کے نمازوں کو جمع کیا۔ تو کچھ محدثین کا کہنا ہے، جس میں ابن سیرین، ربیعہ اور ابن المنذر وغیرہ ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آدمی اگر اس چیز کی اپنے عادت نہیں بنا لے کہ روزانہ جمع کرے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن جمہور محدثین کا یہ کہنا ہے، جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ باب وقت العصر، نماز عصر کے وقت کا بیان۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن عیاض عن هشام عن ابیہ ان عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم ابن منذر نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے انس ابن عیاض نے بیان کیا، اور یہ ہشام ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں دھوپ ابھی باہر نہیں نکلتی تھی، یعنی دھوپ ان کے کمرے ہی میں رہتی تھی، ان کے کمرے سے دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی، سورج ابھی اتنی اوپر رہتا تھا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لیث ابن سعد نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا، اور یہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھا اور دھوپ ان کے کمرے ہی میں تھی، لم یظہر الفیء من حجرتها، اور سایہ ابھی ان کے کمرے میں پھیلا نہیں تھا، جو دھوپ کا سایہ ہوتا ہے وہ ابھی پھیلا نہیں تھا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینہ عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي ولم يظهر الفيء بعد۔ قال ابو عبد الله وقال مالك ويحيى ابن سعيد وشعيب وابن ابي حفصة والشمس قبل ان تظهر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم، یہ فضل ابن دکین ہے، انہوں نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن عینہ یہ سفیان ابن عینہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ زہری سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج ان کے کمرے میں جھانکتا رہتا تھا، اور اس کا سایہ جو ہے نا ابھی پھیلا نہیں رہتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ ابن سعید اور شعیب اور ابن ابی حفصہ نے کہا کہ والشمس قبل ان تظہر، ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر چڑھی نہیں ہوتی تھی۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عوف عن سیار ابن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الحجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن مقاتل نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ ابن مبارک ہیں، انہوں نے خبر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عوف نے خبر دیا ہم کو، اور یہ سیار ابن سلامہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ہم دونوں ابو برزہ الاسلمی کے پاس گئے، اور میرے والد نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح پڑھتے تھے، یعنی کب پڑھتے تھے؟ تو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان یصلی الحجیر، حجیر ظہر کا ایک دوسرا نام ہے، ظہر اس وقت پڑھتے تھے، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ التی تدعون الاولی، جس کو تم لوگ حجیر کے علاوہ اولا بھی کہتے ہو۔ اولا اس لیے کہ یہی پہلی نماز، جتنے محدثین ہیں یہیں سے نماز کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ظہر پہلی نماز، عصر دوسری، اور مغرب تیسری، عشاء چوتھی، اور فجر پانچویں۔ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا اوقات بتانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہیں سے شروع کیا تھا، ظہر کی نماز سے، اسی لیے ان لوگوں کا معمول بن گیا کہ یہ اس کو پہلی نماز کہتے ہیں، کہ جس کو تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو، یہ اس وقت پڑھتے تھے ہی تدحد کہتے ہیں جب سورج تھوڑا سا جھک جاتا تھا، اور عصر، اور پھر اس کے بعد عصر پڑھتے تھے۔ عصر جب پڑھتے تھے تو ہمیں کا کوئی آدمی جو ہے نا مدینے کے آخری حصے سے ہو کے واپس آ جاتا تھا، اور سورج ابھی بھی اس کے اندر تمازت اور تیزی باقی رہتی تھی، وہ زندہ رہتا تھا، اور میں بھول گیا، یہ راوی کہتے ہیں کہ مغرب کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا، اور کہتے ہیں کہ عشاء کے تعلق سے آپ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ وہ اس کو لیٹ کریں، عشاء جس کو کہ آپ لوگ عتمہ بھی کہتے ہیں، عشاء کو جو ہے بلکہ مغرب کو بھی جو ہے نا عتمہ کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے بہت سارے چیپٹر رہتا ہے کہ النہی عن النوم بین العتمتین، دونوں عتمہ، دونوں عشاءین کے درمیان سونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ عشاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کرنا پسند کرتے تھے، وکان یکرہ النوم قبلہا، اور
اس سے پہلے، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ غیر دینی بات کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ وکان ينفطر من صلاۃ الغداء، اور فجر کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تھے تو آپ کے قریب میں جو بیٹھے ہوئے شخص وہ دوسرے کو پہچان لیتے تھے، اور وہ 60 سے لے کر فجر میں 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ شروع کرتے تھے اندھیرے میں، غلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بہت لمبی ہوتی تھی، چونکہ تلاوت ترتیل کے ساتھ ہوتی تھی، تمام ارکان اچھی طرح ادا ہوتے تھے، اور پھر جب نماز ختم ہوتی تھی تو یہ ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ بغل والے شخص کو لوگ پہچان لیتے تھے۔ ان تمام روایتوں میں عصر کا وقت بیان کیا گیا۔ سب سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ عصر کا اول وقت وہی ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ سورج جب کمرے میں رہتا تھا تب بھی سورج اوپر چڑھا ہوا رہتا تھا، تو جتنی یہ کہ مدینے میں لوگ نماز پڑھتے تھے اور دور سے جا کے، کسی روایت میں قباء کا تذکرہ ہے، کسی روایت میں حوالی کا تذکرہ ہے، تقریباً 3-4 میل کا یہ فاصلہ ہوتا ہے یا 6 میل کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی دور سے جا کے ہو کے آتے رہتے تھے، اور ابھی بھی سورج جو ہے نا اپنی اس کی تمازت باقی رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہاں سے وہ مسئلے لے کے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت جو ہے سب سایہ 2 مثل ہو جائے تو یہ شروع ہوتا ہے۔ عصر کی نماز انتہائی اہم ہے۔ عصر کے بارے میں قرآن کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ یہ عصر کی نماز یہی بیچ والی نماز ہے، یہی وہ نماز ہے جس میں فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ عصر کو اول وقت میں ہم یہ محدثین اس کو کاؤنٹ کرتے تھے نا، لیکن والصلاۃ الوسطیٰ تمام مفسرین اس میں متفقہ طور سے ان کا یہ ہے کہ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کے بعد اس باب میں ابھی 2-3 حدیثیں اور ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اول وقت میں تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ باب اسم من فاتتہ العصر، اس چیز کا باب کہ جس شخص کی عصر کی نماز جماعت سے فوت ہو جائے اس کا کیا گناہ ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما أُتر أهله وماله۔ اور بعض نسخوں میں اس حدیث کے آگے تھوڑا سا اضافہ ہے، قال ابو عبداللہ یترکم وترت الرجل اذا قتلت له قتیلا او اخذت له مالا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مالک نے خبر دیا، امام مالک ہیں اور وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو گویا اس کے گھر والے اور اس کے مال دونوں ضائع ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ حدیث میں جو لفظ آتا ہے اگر وہی لفظ قرآن میں ملتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہاں پہ بعض روایتوں میں وہی انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یترکم، شاید یہ لفظ سورہ محمد میں آیا ہے، اس کا یہ وتر یا وترتو سے کہ وترت الرجل، میں نے آدمی کو قتل کیا، جب اس کو آپ قتل کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ وترت الرجل، او اخذت له مالا، یا اس کا مال لے لیں۔ تو یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا مال اور اس کے گھر کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کا جو مطلب یہ نکالا ہے امام حافظ ابن حجر نے، یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے آدمی اگر عصر کی نماز چھوڑ دے، اول وقت جو عصر کی نماز کا ہے وہ اگر آدمی کی فوت ہو جاتی ہے وہ جماعت، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اتنے بڑے اس کو توبیخ کی گئی ہے، اتنے سخت اس میں مبتلا کیا ہے، گویا اس کے مال اور اس کے گھر والے جو ہے نا وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کی توجیہ حالانکہ کیا ہے کہ کہیں اس سے یہ مراد کہ آدمی آخری وقت میں پڑھے جب وہ سورج ڈوب رہا ہو، تو لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔
کہا کہ نہیں، جماعت سے جس آدمی کی نماز فوت ہو جائے، اور ہم میں سے اکثر ہم لوگ جو بیٹھے ہیں یہ کاروباری پیشہ لوگ ہیں، یہ نماز کا جو وقت رہتا ہے فجر میں اور عشاء میں تو ماشاءاللہ آپ لوگ مسجد میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت عام طور سے لوگ اپنی آفسوں میں رہتے ہیں یا سروس کرنے والے اپنی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ ان کے ایریے میں جو قریب جہاں ایسی مسجد ہو جہاں اول وقت میں عصر کا اہتمام ہوتا ہو تو بھاگ کے جا کے عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ اس حدیث میں اور کوئی دوسری، میں اسی لیے آج فتح الباری لے کے آیا تھا، بخاری کی سب سے اچھی شرح یہ، اور اس میں بھی جو حافظ ابن حجر نے جو جن سے لیا اس مسئلے کو، ابن بطال بخاری کی سب سے بڑی شرح تھی لیکن یہ کہ ضائع ہو گئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو جماعت سے جس آدمی کی عصر کی نماز چھوڑ جائے اس کا یہ نقصان ہے، لہٰذا عصر کی نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ یہ بیچ والی نماز جو ہے نا یہ عصر ہے۔ اسی کے تعلق سے آگے بھی آئے گا کہ باب من ترک العصر، اس چیز کا باب کہ اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ ہی دیا تو اس کا کیا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی قلابۃ عن ابی الملیح قال كنا مع بریدۃ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم فقال بکروا بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسلم ابن ابراہیم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، یہ ہشام الدستوائی ہیں، بہت ہشام ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن بکیر نے بیان کیا، اور یہ ابی قلابہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ ابی الملیح سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، اور اس دن اس غزوے میں بدلی والا دن تھا، تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز کے لیے جلدی کرو، بدلی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا، گھڑیاں تو اس وقت ہی نہیں، تو تم نماز جلدی کرو، ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے، نہیں تم نماز میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جاؤ۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ اکبر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کا پورا عمل ضائع ہو گیا۔ اس حدیث کو ان لوگوں نے دلیل بنایا ہے جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ بعض حنابلہ کا بھی یہی ہے، اور آپ سعودی علماء کے فتوے دیکھیں گے تو ان کا تو یہ کہنا ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ مستقل نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ، یا یہ کہ جو نماز کے فرضیت کا انکار کر رہا ہے وہ کفر کی حد تک جاتا ہے۔ لیکن نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا بغیر کسی عذر کے یہ بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کا پورا عمل ضائع نہیں ہوگا، اس دن کا عمل ضائع ہوگا، کچھ بھی ہو، آدمی کو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کی آیت ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ ہم یہاں وہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے آئیں، نہیں مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، نہیں مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہ حدیث اس کا کوئی اور دوسرا ترجمہ نہیں ہوگا، جس کی فوت ہو جائے جماعت اور جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اور ابن بطال کا میں نے کہا کہ اول وقت میں جماعت کے ساتھ، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، کسی بھی حالت میں ہم سے یہ نماز نہ چھوٹے، ورنہ ہماری تمام نیکیاں، ہمارے تمام اعمال جو ہے نا سب کے سب ضائع ہونے کے خطرہ ہے۔ اس میں بہت سارے سلفی علماء نے کہا ہے کہ آدمی اکیلے اول وقت میں وہ نماز پڑھ لے، اور پھر اس کے علاقے میں جو مسجد ہے وہاں پہ جا کے جماعت سے نماز پڑھ لے، اگر ادھر سے گزر رہا ہے تو۔ باب و فضل صلاۃ العصر، عصر کے نماز کی فضیلت۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مروان ابن معاویہ نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، یہ قیس سے روایت کرتے ہیں اور یہ جریر سے روایت کرتے ہیں۔
یہ جریر جنو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا. یہ چاند کون سا چاند تھا؟ 14ویں کا چاند تھا. اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں، یعنی البدر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، بے شک یقیناً تم لوگ عنقریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو. یعنی ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا تھا لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فإن استطعتم، اب کب آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ یہ جان لیں گے قیامت کے دن سب سے بڑی جو نعمت ہوگی جس کا ہر مومن جس کی تمنا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت آپ کو کب ملے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اگر تم ایسا کر سکو کہ تم کو کوئی چیز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج سے غروب ہونے سے پہلے والی نماز جو ہے نا، ان دونوں نمازوں سے کوئی چیز نہیں روک سکے تو تم ایسا کر لو. لہذا تم حتی الامکان کوشش کرو کہ ان دونوں نماز میں اول وقت میں جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اور پھر اسماعیل فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں افعلوا، تم ایسا کر گزرو لا تفوتنکم، ہرگز جو ہے نا تم سے یہ نماز چھوٹے نہیں. اب اس میں صاف صاف کہا گیا کہ ان تمام اسباب کو، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹتی ہے. فجر کی نماز کیسے چھوٹتی ہے؟ آپ دیر رات تک جاگیں گے، دیر رات تک، عشاء کے بعد بات کرنا مکروہ ہے اللہ یہ کہ دینی بات ہو، آپ اس کو ختم کریں. یا یہ کہ نیند، اگر آپ پوری طریقے سے عزم مصمم کر کے سو رہے ہیں تو یقیناً آپ اٹھ جائیں گے. ایک دن کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کا روز کا معمول ہو جائے کہ وہ روز اول وقت میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو میں یہ کتاب لے کے آؤں، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد 1000 نمازیں پڑھے، وہ نماز وہ نہیں لا سکتا جو اس کی وہ نماز چھوٹ گئی ہے. آدمی ایک دن اس کی نماز چھوٹ سکتی ہے، 2 دن نماز چھوٹ سکتی ہے. اس آدمی کی روزانہ کی اس نے عادت بنا لیا کہ 2 بجے سوتا ہے، 3 بجے سوتا ہے، 4 بجے سوتا ہے، کوئی عذر نہیں. ایسا نہیں کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، تہجد کر رہا ہوں. تو ایسے تمام اسباب کو ختم کرنا. یہ آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کی نیند جو ہے نا آپ کو نماز سے روک دے گی، تو آپ عادت ڈالیے، آپ الارم لگائیے، آپ کسی ایسے شخص کو مکلف کیجئے کہ وہ ہر حالت میں آپ کو اٹھائے. یعنی یہ عذر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں فی اشارۃ الی قطع اسباب الغلبیۃ المنافیۃ للاستطاعت کالنوم، جیسے کہ نیند، یعنی ان تمام اسباب کو ختم کرنا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے، نیند والشغل، جیسے کہ عصر کی نماز کا آئے گا، وہ آپ کا بزنس، کوئی کام. فجر میں نیند روکے گی، عصر میں آپ کا بزنس روکے گا. ومقاومۃ ذلک بالاستعداد لہ، آپ اس کا مقابلہ کیجئے اس کی تیاری کے ذریعے. ہم کو اسباب اختیار کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے. اور ان دونوں نمازوں کو اس لیے کہا ہے، اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں اس کی صراحت ہو رہی ہے کہ انہی دونوں نمازوں میں فرشتوں کی ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے. انہی دونوں نمازوں میں فرشتے جو ہے نا اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. جیسا کہ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو عالم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، وہ ابی الزناد سے روایت کرتے ہیں، وہ عارض سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس باری باری جو ہے نا رات کے اور دن کے فرشتے آتے ہیں. یہ کون سے فرشتے رہتے ہیں؟ یہ کرامن کاتبین. فرشتے 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لے لیا ہے، جبرائیل السلام، اسرافیل، میکائیل. اور ایک وہ فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے، ان کی ڈیوٹی کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے، جیسے یہ کرامن کاتبین، یعنی لکھنے والے.
یہ فرشتے، یہ کہ آپ سے وہ روح قبض کرنے والے فرشتے، یہ سور پھونکنے والے فرشتے. تو یہ فرشتے جو ہے نا یہ ان کی باری باری آتے ہیں، اور پھر وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور یہ فجر کی نماز کے وقت یہ جمع ہوتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے جو رات گزارے ہوئے رہتے ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے، ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے جو سوال ان سے کر رہا ہے ان بندوں کے تعلق سے، کہ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس جب آئے تو یعنی عصر کے وقت وہم یصلون تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. لہٰذا یہ ان دونوں نمازوں کی، جیسے شروع میں بھی پہلے حدیث میں بتایا عصر کی اور فجر کی، اس میں بھی یہی اہمیت ہے کہ ان دونوں نمازوں کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں نمازوں میں جو ہے یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اور اگر آپ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، جو کہ قیامت کے دن ایمان والوں کی سب سے بڑی نعمت ہوئے گی، سب سے بڑی اس کی خواہش ہوئے گی، سب سے بڑی تمنا ہوئے گی، تو امام خطابی کہتے ہیں، امام خطابی حدیث کی بہت بڑی شرح کرنے والے ہیں، ھذا يدل على ان الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، اسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو ان دونوں نمازوں کو پابندی سے وقت پر پڑھے گا با جماعت. وہی آدمی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے شرف یاب کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نمازوں کو اس طریقے سے اور ان اوقات پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اور جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور پڑھ کر اپنی امت کو بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے قیامت کے دن شرف یاب کریں. آمین رب العالمین.